بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، یہ اگلا ٹاپک ہے والدین کی خدمت جنت کا ذریعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ حقوق العباد کا بیان۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نیا باب قائم فرمایا ہے جو والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کی بیان میں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ ابواب جو اس کتاب ریاض الصالحین میں چل رہے ہیں، ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ بعض حقوق العباد کا بیان گزر چکا ہے۔ ان حقوق کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام کے ارشادات آپ سن چکے ہیں۔ اس نئے باب میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں آیات اور احادیث لائے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ جل شانہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے۔ میں نے پھر پوچھا کہ نماز کے بعد سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے پوچھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بعد تیسرے نمبر پر محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس حدیث میں ترتیب اس طرح بیان فرمائی گئی کہ سب سے افضل اور پسندیدہ عمل وقت پر نماز پڑھنے کو قرار دیا گیا، دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کو، اور تیسرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ کو۔ یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر احادیث کا جائزہ لیا جائے تو یہ نظر آتا ہے کہ بہت سے صحابہ کرام نے مختلف مواقع پر حضور پاک علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے۔ اس سے صحابہ کرام کی یہ فکر اور یہ حرص ظاہر ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور افضل ہو، اس کو انجام دینے کی کوشش کی جائے اور وہ عمل ہماری زندگیوں میں آ جائے، اس لیے کہ ہر وقت ان کے دل و دماغ پر آخرت کی فکر سوار تھی۔ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ آخرت میں کسی طرح اللہ جل شانہ کا قرب اور اس کی رضا حاصل ہو جائے، اس لیے ہر وقت یہ معلوم کرنے کی فکر میں رہتے تھے کہ کس عمل میں کیا اجر و ثواب ہے اور وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ آج ہم لوگ فضائل کے احادیث میں پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں عمل میں یہ فضیلت ہے، فلاں عمل میں یہ فضیلت ہے، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن اس کے بعد کما حق ہو عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ حضرات صاحب کرام کا حال یہ تھا کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل جس کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ثواب کا کام ہے، بس اس کی طرف دوڑ دیتے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے یہ حدیث سنائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں شریک ہو تو اس کو 1 قیراط اجر ملے گا۔ قیراط اس زمانے میں ایک پیمانہ تھا جس کے ذریعے سونا چاندی کا وزن کیا جاتا تھا، اور جو شخص نماز جنازہ کے بعد اس کے پیچھے چلے اس کو 2 قیراط ملیں گے، اور جو شخص اس کی تدفین میں بھی شامل ہو اس کو 3 قیراط اجر ملیں گے۔ ویسے تو قیراط ایک چھوٹا سا پیمانہ ہے، لیکن ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جنت کا قیراط احد پہاڑ سے بھی بڑا ہے۔ جب یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ نے سنائی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے فوراً افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے یہ حدیث پہلے نہیں سنی، جس کی وجہ سے ہم نے بہت سے قیراط ضائع کر دیے۔ مقصد یہ تھا کہ مجھے پہلے یہ معلوم نہیں تھا کہ نماز جنازہ پڑھنے اور جنازے کے پیچھے چلنے اور تدفین میں شرکت کی ایسی فضیلت ہے۔ اگر پہلے سے مجھے معلوم ہوتا تو میں ان کا اہتمام کرتا، اور اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے میرے بہت سے قیراط ضائع ہو گئے۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ وہ صحابی ہیں جن کا مشغلہ ہی حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل اور حضور پاک علیہ السلام کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا تھا۔
جن کے نام اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جب ایک نیا عمل معلوم ہوا تو اس پر افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے کیوں اب تک اس پر عمل نہیں کیا۔ تمام صحابہ کرام کا یہ حال نظر آتا ہے کہ ہر وقت اسی فکر میں ہیں کہ ذرا سی کوئی نیکی کرنے کا موقع مل جائے جس سے اللہ جل شانہ کے ہاں اجر و ثواب میں اضافہ ہو اور اللہ جل شانہ کی رضا حاصل ہو۔ اس لیے بار بار صحابہ کرام حضور پاک علیہ السلام سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے مختلف صحابہ کرام کو مختلف جواب دیے۔ مثلا اس حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے جواب دیا کہ سب سے افضل عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ ایک حدیث پیچھے گزر چکی ہے، ایک صحابی نے اس سوال کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی ہر وقت تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ یہ عمل اللہ جل شانہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ غرض یہ کہ مختلف صحابہ کرام کو حضور پاک علیہ السلام نے مختلف جوابات عطا فرمائے۔ بظاہر اگرچہ ان جوابات میں تضاد نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں تضاد نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہر آدمی کے حالات کے لحاظ سے افضل عمل بدلتا رہتا ہے۔ کسی شخص کے لیے نماز پڑھنا سب سے افضل عمل ہے، کسی شخص کے لیے والدین کی اطاعت سب سے افضل عمل ہے، کسی شخص کے لیے جہاد سب سے افضل عمل ہے، اور کسی شخص کے لیے ذکر سب سے افضل عمل ہے۔ حالات کے لحاظ سے اور آدمیوں کے لحاظ سے فرق پڑ جاتا ہے۔ مثلا بعض صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ نماز تو وہ پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کے سامنے نماز کی زیادہ فضیلت بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن والدین کے حقوق میں کوتاہی ہو رہی ہے، تو اب حضور پاک علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تمہارے حق میں سب سے افضل عمل والدین کی اطاعت ہے۔ کسی صحابی کا عبادت کی طرف تو زیادہ دیان تھا، مگر جہاد کی طرف اتنی رغبت نہیں تھی۔ ان کے حق میں فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ کسی صحابی کو آپ نے دیکھا کہ وہ عبادت بھی کر رہے ہیں، جہاد بھی کر رہے ہیں، لیکن ذکر اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے۔ ان کو فرمایا کہ تمہارے حق میں سب سے افضل عمل ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ لہذا مختلف صحابہ کرام کو ان کے حالات کے لحاظ سے حضور پاک علیہ السلام نے مختلف جواب دیے، لیکن یہ سب فضیلت والے اعمال ہیں، یعنی وقت پر نماز پڑھنا، والدین کی اطاعت کرنا، جہاد فی سبیل اللہ کرنا، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا وغیرہ وغیرہ۔ البتہ لوگوں کے حالات کے لحاظ سے فضیلت بدلتی رہتی ہے۔ اس حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے افضل اعمال کی ترتیب یہ بیان فرمائی کہ سب سے افضل عمل وقت پر نماز پڑھنا، صرف نماز پڑھنا نہیں بلکہ وقت کا لحاظ کر کے نماز پڑھنا۔ بعض اوقات انسان وقت کا دھیان نہیں کرتا اور وقت گزر جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ نماز قضا ہو گئی تو ہونے دو۔ یہ انسان کے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں، بلکہ وقت کے اندر نماز ادا کرنے کی فکر کرے۔ قرآن کریم کی آیت ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یعنی ان نمازیوں پر افسوس ہے جو اپنی نماز کی طرف سے غفلت میں ہیں۔ نماز کا وقت آیا اور چلا گیا، نماز ادا کرنے کی طرف دھیان نہیں دیا، یہاں تک کہ نماز قضا ہو گئی۔ ایک حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، وقت گزر گیا اور نماز نہیں پڑھی، وہ ایسا ہے جیسا اس کے سارے گھر والے لٹ گئے اور سارا مال لٹ گیا۔ جس طرح وہ شخص تنگ دست اور مفلوق الحال ہے، اسی طرح وہ شخص بھی مفلوق الحال ہے جس کی ایک عصر کی نماز قضا ہو گئی ہو۔ لہذا نماز کو قضا کرنا بڑی سنگین بات ہے اور اس پر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں، اس لیے نماز کا بھی دھیان ہونا چاہیے اور نماز کے وقت کا بھی دھیان ہونا چاہیے۔ آگے حدیث ہے تو اس کو اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے انشاءاللہ، جہاد کی افضلیت۔